عمران اسماعیل صاحب، آپ اوپر نیچے یوں بدلتے رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. جس دن آپ کو پسند آ گیا اس دن اچھا آدمی ہے، جس دن پسند نہیں آیا اس دن نون لیگ کا ایجنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایجنٹ کس کا ہے، لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے جو قابل قبول ہو جائے. الیکشن کا نتیجہ آپ بھی مان لیں اور نون بھی مان لیں. ندیم صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی آپ ہی نے لگایا تھا اور آپ ہی اس کو نون لیگ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں یا پارٹیزن کہہ رہے ہیں. ہوتی ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بندے کو سمجھنے میں پرکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، دیر سے اس کے چیزیں پتہ لگتی ہیں. شادیوں میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اتنی انکوائری کرنے کے باوجود اپنی یا بچوں کی شادیوں میں لوگ ٹربل میں آ جاتے ہیں یا دھوکہ کھا جاتے ہیں. جو سمجھتے تھے وہ نہیں نکلتا. یہ تو انسان کے اندر انبلٹ ہے. انسان تو جو جج کرنا ہے اس نے کسی کو، تو اس کی ججمنٹ میں فلاز ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آئی جب ہم نے دیکھا ان کا ایٹیٹیوڈ. ہمارے سینٹ کے الیکشن میں یہ بات شروع ہوئی کہ جس میں ویڈیوز آئیں، گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آئی جس میں وہ آفر کر رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو پیسے اور ان کو بتا رہے ہیں کیسے فولڈ کرنا ہے آپ نے. وہ ویڈیوز ساری ان کو دی گئیں اور ڈفرینٹ بہت ساری آئیں جس کے اندر ایم این ایز بیٹھے پیسے گن رہے ہیں، ان کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہیں ووٹ خرید رہے ہیں. کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا. سر، جب سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا اور 14 سینیٹرز جو تھے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے ٹوٹ کے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالائے تھے، اس دن آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ یہ 14 لوٹے ہمارے پاس آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، لیٹس فائنڈ آؤٹ، اور ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں؟ انہوں نے لنچ کھایا تھا، ان کے ساتھ ووٹ ڈالا تھا آپ کو. 14 تھے، 14 نام بھی پتہ ہے لوگوں کو. جی ندیم صاحب جن کے نام پتہ ہیں، جن کے لوگ ٹوٹ کے گئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو شکایت کرتے ان کی اور اس کے اوپر وہ کارروائی کرنے کی بات کرتے. جب وہ خود نہیں کر رہے تو دوسرا کوئی کیا کرے گا؟ ہم نے تو جو یہ 24 ابھی گئے 2 درجن جن کے ایمان جاگے ہیں سندھ اسمبلی کے سندھ ہاؤس کے اندر، آپ جانتے ہیں ان کو جو جا رہا تھا ایمان جاگ رہا تھا، کسی کا وزارت پہ، کسی کا سفارت پہ، کسی کا پیسہ. آپ کے سر 15 ایم این ایز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالا تھا، اس کے بھی نام پتہ تھے. آپ نے کہا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ ان کو ڈی سیٹ کر دو. ہاں جی، بالکل کہا تھا ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو. نام بتائے تھے آپ نے؟ مجھے بتائیں گے نام کون سے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فہرست بنی تھی. ہم نے تو ویڈیوز دی تھیں جناب، ہم نے تو ویڈیوز دے دی تھیں کہ یہ لوگ ہیں جو خرید رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو بک رہے ہیں. اس کی ویڈیوز دے دی تھی. نام کی آپ کیا بات کریں؟ اف یو وانٹ اب وہ ویڈیوز میں نکال کے آپ سے بھی شیئر کر دوں گا، آپ چلا لیں اپنے ٹی وی پہ. نہیں، 15 کی تو ویڈیوز نہیں تھی میرے پاس. جو آئی تھیں 3-4 لوگوں کی ویڈیوز آئی تھیں وہ دی تھی، ہم نے شیئر کی تھی. دیکھیں ندیم صاحب، ہم تھوڑا سا اس وقت، میں پی ٹی آئی نہیں بنتا، آپ سمر ٹی وی نہ بنے، یہ پی ایم ایل اے نہ بنے، کیا ہم ایز اے معاشرہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی ہم اپنے بچوں کو دے کر جائیں چھوڑ کے کہ کسی کی بھی حکومت آئے، کسی کی بھی جائے؟ سر، یہ فساد مکانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے بچوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے تو اس فساد کو مکانا آپ کی ذمہ داری ہے. ندیم صاحب، ہم تو مکانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم یہ بچانے کے لیے نکلے ہوئے. بچانے کے لیے تو یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو امریکہ جا کے کہتے ہیں کہ عمران خان نہی المنکر پڑھتا ہے اور قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہے اور یہ طالبان کی وزارت ہے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ ہم تو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کیا آپ خوش کر رہے تھے کسی کو جا کے بات کرنے کے لیے؟ 136 روپے لیٹر کا پیٹرول تھا. ٹی وی پہ روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ عمران خان نے مروا دیا، قوم کے پاس پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں، زندہ کیسے رہیں گے؟ ابھی جا کے سیدھا آئی ایم ایف کے پاس گئے، جاتے ساتھ ہی 50 روپے کی جو ہے سبسڈی اس کو وڈرا کرنے کی انہوں نے بات کر دی کہ ہم وڈرا کر لیں گے. تو اپنے کل کچھ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ جی بڑا مہنگا پیٹرول ہے. اچانک جیسے ہماری حکومت گئی ہے اور یہ اندر آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ دنیا میں سب سے سستا پیٹرول عمران خان کی حکومت بیچ رہی تھی اور بڑا ظلم کیا، ان کو پرائز بڑھا دینے چاہیے تھے.